نواز شریف صاحب نے وہاں پہ ایک ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جس کے ہندوستان سے تعلقات کوئی ڈھکے چھپے نہیں. کیا شاہد خاقان عباسی ہوئے ہیں, خواجہ آصف ہیں, خود شہباز شریف صاحب ہیں. ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. وہ 3 دفعہ ملک کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں. بہت اہم ہے کہ اس ملاقات کے جو ٹرانسکرپٹس ہیں, اسپیشلی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں, وہ عوام کے سامنے لائے جائیں. لندن میں نواز شریف کا افغان مشیر سے ملاقات حیران کن. حمد اللہ محب کے بھارت سے تعلقات ڈھکے چھپے نہیں. شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ملاقات کا آڈیو ٹرانسکرپٹ سامنے لایا جائے. نون لیگ بتائے کیا ان کے قائد نے میٹنگ سے پہلے اعتماد میں لیا. پاکستان کسی گروپ کے نہیں, افغان عوام کے ساتھ ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری اور شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس. بھارت خطے کا امن تباہ کرنے کے لیے تخریب کاری میں مصروف. افغانستان کو بھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا گڑھ بنا رکھا ہے. لاہور دھماکے میں ملوث ہونے کے ثبوت مودی سرکار کے سامنے رکھ دیے. پڑوسی ملک کو دہشت گردی روکنا ہوگی. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل پر آمادگی تک ہندوستان سے بات چیت ناممکن. دلی پر واضح کر دیا ہر پاکستانی آخری وقت تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. مشیر قومی سلامتی معید یوسف کا بھارتی صحافی کرن تھاپر کو دوسرا انٹرویو. افغان امن عمل کو نقصان پہنچانے میں بھارتی کردار واضح. مودی سرکار افغانستان سے متعلق تشویش کا اظہار بند کرے. بھارتی وزیر مملکت برائے خارجہ امور کا کشمیر سے متعلق بیان بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ. انڈیا کو سی پیک پر بات کرنے کا بھی کوئی حق نہیں. پروپیگنڈے سے منصوبے کی اہمیت کم نہیں ہوگی. ترجمان دفتر خارجہ کا سخت رد عمل. بڑا معرکہ, بڑا میدان, سیاسی جماعتوں کا کڑا امتحان. آزاد کشمیر میں عام انتخابات کی تیاریاں مکمل, سامان کی ترسیل جاری. 45 اضلاع میں 32 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور دیگر کے درمیان مقابلہ. آزاد امیدوار بھی قسمت آزمائیں گے. آزاد کشمیر میں انتخابی دنگل. 5123 پولنگ اسٹیشنز میں سے 826 انتہائی حساس اور 1209 حساس قرار. الیکشن میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات. 40,000 سے زائد اہلکار تعینات. پریزائڈنگ آفیسرز کو مجسٹریٹ کے برابر اختیارات حاصل ہوں گے. وفاقی وزیر آزاد کشمیر میں گھوم رہے ہیں, ان کو پکڑا ہے پیسہ بانٹتے ہوئے آزاد کشمیر. ان پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جنہوں نے اس وزیر کا استقبال کیا, اگر الیکشن کمیشن ان سارے کے سارے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کل تک نااہل نہیں کیا جاتا تو یہ الیکشنز بہت ہی متنازع. آزاد کشمیر الیکشن میں سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام. وفاق کی حکومت نے کشمیر میں ہر اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی. وفاقی وزیر سرعام پیسے بانٹ رہے ہیں. الیکشن کمیشن پی ٹی آئی امیدواروں کو نااہل قرار دے. ایکشن نہ لیا گیا تو یہ تاریخ کے متنازع ترین انتخابات ہوں گے. بلاول بھٹو کی للکار. بڑا شور سنائی دیتا ہے, گلے کرتے ہیں, مظلوم بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کی کمپین کس چیز کے اوپر تھی؟ عمران خان سے آغاز, عمران خان پہ اختتام. 3 باریاں انہوں نے لی اور ذکر عمران خان کا کر رہا ہے. مودی کا ذکر نہیں, ہندوتوا کی سوچ کا ذکر نہیں, کشمیر کاس کا ذکر نہیں. 3 باریاں لینے والوں نے کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا. نون لیگ آزاد کشمیر میں انتشار پھیلا رہی ہے. ان کی انتخابی مہم عمران خان سے شروع ہو کر عمران خان پر ختم ہو گئی. مراد سعید کی تنقید. پی ٹی آئی نے ڈیلیور کیا, آزاد کشمیر میں کامیاب ہوں گے. علی امین ڈنڈا پور کا دعویٰ. ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں, انشاءاللہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں, اور ہم اس بات پہ جیت رہے ہیں الیکشن کہ ہم نے ڈیلیور کیا وہاں پر. یہاں پہ ہمارا پروگرام ہے 500 ارب کا انشاءاللہ پیکیج دینے کا کشمیر کو, تاکہ 72 سال کی محرومی دور ہو. بلاول یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. اگر مریم نواز یہ کہہ رہی ہے کہ نواز لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے, تو ایک شیخ رشید کا بھی پورا حق ہے کہ وہ کہے کہ میں کل شام 7 بجے لال حویلی سے
کشمیر میں تحریک انصاف کی جیت کا اعلان کروں گا، چاہے ایک ووٹ سے کروں۔ مریم نواز کی سیاست کو اس کی زبان تباہ کر دے گی، اور آپ سے جناب نواز شریف صاحب را کے ایجنٹ مل رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، سوشل میڈیا کہہ رہا ہے۔ شیخ رشید کال پی ٹی آئی کی جیت کے لیے پر امید، اپوزیشن نے آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے رونا دھونا شروع کر دیا، مریم نواز کی زبان ان کی سیاست تباہ کر دے گی، نواز شریف سے را کے ایجنٹ مل رہے ہیں، لیگی قائد نے لندن میں بیٹھ کر غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی، وفاقی وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس۔ ابو بچاؤ والی مریم صفدر کے نفرت انگیز بیانی کو بدترین شکست ہوگی، مودی کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف کچھ نہ بولنے والے بہروپیوں کو کشمیری پہچان چکے ہیں، آزاد کشمیر میں تحریک انصاف سے حکومت بنائے گی، وزیر مملکت فاروق حبیب۔ وزیراعظم کا آزاد کشمیر میں ریفرینڈم کروانے کا بیان مسترد، عمران نیازی پاکستان کے تاریخی اور آئینی موقف سے انحراف کر رہے ہیں، کشمیریوں کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اقدام کشمیر قوس سے غداری کے مترادف ہوگا، شہباز شریف کا رد عمل۔ پی پی 38 سیالکوٹ میں ضمنی الیکشن، نون لیگ کی جانب سے عوامی طاقت کا مظاہرہ، اکبر آباد چوک میں جلسے کی تیاریاں، مریم نواز اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ پی پی 38 میں نون لیگ کی کشتی ڈوب رہی ہے، شاہی خاندان بریف کیس لے کر ووٹ خریدنے میں مصروف، شواہد الیکشن کمیشن کو جمع کروا دیے، سیالکوٹ سے مافیا کا صفایا کر دیں گے، فردوس عاشق آوان کی نیوز کانفرنس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرونا کا شکار، مسز سرینا عیسیٰ بھی مہلک وائرس میں مبتلا، دونوں نے گھر پر کوارنٹین کر لیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا اعلامیہ۔ کرونا کا زور، مزید 32 افراد جان سے گئے، اب تک 22,971 اموات، 24 گھنٹے میں 1,841 نئے مریض، مہلک وائرس سے 10,01,875 شہری متاثر، ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 4.89% ریکارڈ۔ یکم اگست سے اندرون ملک فضائی سفر کے لیے کرونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار، پریشانی سے بچنے کے لیے 31 جولائی تک ویکسین لگوا لیں، این سی او سی نے ہدایات جاری کر دی۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سندھ حکومت کے سخت اقدامات، صوبے میں سرکاری نجی جامعات 31 جولائی تک بند رکھنے کا حکم، محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 40% ویکسینیشن کا ہدف حاصل کرنے کے لیے بڑا فیصلہ، پنجاب حکومت نے 5 اضلاع میں 26 جولائی سے ڈور ٹو ڈور مہم شروع کرنے کی منظوری دے دی، ویکسین ہی وائرس سے بچاؤ کا واحد راستہ، شہری ایس او پیز پر عمل یقینی بنائیں، یاسمین راشد کی اپیل۔ نور مقدم قتل کیس کی تحقیقات، ملزم ظاہر جعفر کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، آلۂ قتل چاقو برآمد، پولیس نے پستول اور آہنی مکہ بھی قبضے میں لے لیا۔